میں ہوں فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ایک نہایت امپورٹنٹ ٹاپک جو زبان زد عام ہے۔ عمران خان صاحب نے اکانومسٹ میں ایک کالم لکھا۔ عمران خان صاحب نے وہ کیا کالم لکھا اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عمران خان صاحب لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگران حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کے 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، لیکن گزشتہ ایک سال کے دوران دو صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ووٹنگ سے انکار کے باوجود، حالانکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ مارچ میں یہ ووٹ 3 ماہ کے اندر منعقد کرنے کا حکم بھی دیا تھا، وہ اس بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں کہ آیا قومی انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہو چکا ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف کی پہلی پسند کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کو بھی مسترد کر دیا ہے، پارٹی کے داخلی انتخابات میں رکاوٹ ڈالی ہے اور میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف صرف کمیشن پر تنقید کرنے پر توہین عدالت کے مقدمات دائر کیے ہیں۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کا مذاقہ خیز ووٹ کے بعد سے مجھے اور میری پارٹی کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیوں اور سول بیوروکریسی کسی بھی طرح کے میدان فراہم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں ہمیں حکومت سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی پر میرے زور اور اپنی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے انکار سے مشتعل ہو رہا تھا۔ میں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کی پراسی نہیں بنیں گے۔ میں اس نقطہ نظر پر ہلکے سے نہیں آیا۔ اس کی تشکیل امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ مل کر پاکستان میں ہونے والے بڑے نقصانات سے ہوئی تھی۔ کم از کم 80,000 معصوم پاکستانیوں کی جانیں ضائع ہوئی تھی۔ مارچ 2022 میں امریکن محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک پیغام بھیجا۔ بعد میں نے اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے یہ پیغام دیکھا اور بعد میں اسے کابینہ میں پڑھ کر سنایا۔ اس پیغام کے تناظر میں میرا ماننا ہے کہ امریکن عہدیدار کا پیغام یہ تھا کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ پر عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے پابندی عائد کر دی جائے یا پھر چند ہفتوں کے اندر ہی ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور مجھے پتا چلا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کئی ماہ سے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز پر ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کام کر۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند ماہ میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ریلیاں بھی نکالی گئی، جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں۔ ان ریلیوں میں خواتین کی شرکت کی ایک ایسی سطح تھی جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس سے ان طاقتوروں کو دھچکا لگا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر غیر معمولی افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ یہ تضاد سب کے سامنے واضح تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 میں وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعریف بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کے حقیقی جی ڈی پی گروتھ کی طرف بھی گامزن کیا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا کارکنوں کے ساتھ ساتھ معاون صحافیوں کو بھی اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی قید میں ہیں
اور جب یہ عدالتیں انہیں ضمانتیں دیتی ہیں یا نئے رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے ضمانت عائد کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی خواتین رہنما اور کارکنوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکا جا سکے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور کھلی عدالت میں عام مقدمے کی سماعت سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک فالس فلیگ آپریشن سے، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات کو آگ لگانے کا جھوٹا الزام پی ٹی آئی پر بھی لگایا گیا تھا، 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات کیے گئے۔ اس رفتار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ کو پریس کانفرنس کرنے اور ٹیلی ویژن انٹرویو دینے کی دھمکیاں دی گئی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کو دوسری نئی تشکیل شدہ سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر بھی مجبور کیا گیا، دوسروں کو دباؤ میں آ کر میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر بھی مجبور کیا گیا۔ ان سب کے باوجود دسمبر میں پولیشن 38 کے سروے میں پی ٹی آئی 66% حمایت کے ساتھ مقبول ہے۔ میری ذاتی مقبولیت کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے بے چین اور ہر طرح کے غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں روزانہ اپنی ساکھ کھو رہی ہیں۔ دنی اسناب بدعنوانی کے الزام میں سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے وطن واپس پہنچ گئے، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ نومبر میں پاکستان کی ایک عدالت نے ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ ان کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں ان کی حمایت کرے گی، لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور سلیکٹڈ کو مسترد کرنے میں غیر متضرر رہے ہیں۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ طور پر انتخابی مہم چلانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ مجھے غداری سمیت مضحکہ خیز الزامات کے تحت قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد ہیں اور زیر زمین نہیں ہیں، انہیں مقامی ورکر کنونشن منعقد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن جمع ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر انتخابات بھی ہوتے ہیں تو ایک تباہی اور تماشا ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم چلانے کی بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انتخابات کے اس طرح کا مذاق صرف مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں پہلے سے ہی غیر مستحکم معیشت مزید خراب ہوگی۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کے بحالی کے ساتھ ساتھ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ایک جمہوری حکومت کی طرف سے انتہائی ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے الگ کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے ہم ان تمام معاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق چیئرمین ہیں اور 2018 سے 2022 تک پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے۔ تھینک یو سو مچ فار پیشنس لسننگ۔ یہ تھا عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا اور میں نے آپ کے سامنے اس کا مکمل ایک انالیسس پیش کر دیا، بلکہ لفظ بائی لفظ پڑھ دیا ان کو۔ تھینک یو سو مچ فار پیشنس لسننگ۔ تھینک یو۔